تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 2 ہفتے قبل امت کو یہ تعلیم دی کہ آپ نے اپنی اولاد کو ورثے میں کیا چیز دینی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں کوئی مرد نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور پھر ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو اپنی وفات سے 2 ہفتے قبل ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو اس لشکر میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بات سکھائی کہ دیکھو، میرے منہ بولے بیٹے کا بیٹا یعنی منہ بولا پوتا اسامہ بن زید ہے، اور آج جب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے تو میں اس کو ورثے میں جہاد جیسی نعمت دے کے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے ورثے میں نے بنگلے نہیں بنائے، زمینیں نہیں خریدی، یا ڈگریوں کا کوئی ایسا سلسلہ شروع نہیں کیا۔ اگر کوئی چیز اپنی اولاد کو تم ورثے میں دینا چاہتے ہو تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جہادی لشکر کا امیر مقرر کر کے بتا دیا کہ اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والا، لڑنے والا بناؤ۔ بہرحال 26 صفر المظفر کو اس لشکر کی تشکیل ہوئی، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس لشکر کے لیے جھنڈا بنایا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ بدھ کے دن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت اپنے غلام کو اٹھایا اور جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان والوں کے لیے دعا کی، اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی۔ یہ رات یا یہ دن وہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ آپ واپس انہی کے گھر میں آئے، اور پھر اس کے بعد 4 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود بیمار ہونے کے، جو آپ کی روٹین تھی، جو شریعت کا حکم تھا، اپنی ازواج مطہرات کے پاس باری باری جاتے تھے، وہاں رات کو رہتے تھے۔ لیکن تاریخ کی اور کتب حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو جون سی بھی زوجہ محترمہ کے پاس جاتے تو ایک سوال پوچھتے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کب ہے؟ جب ازواج مطہرات کو یہ بات معلوم ہوئی تو سب کی سب ازواج مطہرات اکٹھی ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آ کر کہنے لگی کہ ہم اپنی باری اپنی خوشی اور رضا کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتی ہیں، آپ بے شک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر قیام فرما لیں۔